إن التياري الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا شفيع المذنبين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموقب والمزدحم حمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عمر اذا آتاك ملکان اسودان ارزقان یجران اشعارهما او کما قال علیہ السلام ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را، زبان تا بود در دہاں جاہے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ تقریب سعید صوفی باصفا حضور قبلہ صوفی اصغر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح کو ایصال کرنے کی غرض و غایت سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ موڑے والوں کا صدقہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تشریف فرما ہے خلیفہ مجاز حضور قبلہ انجم صاحب ادام اللہ و برکاتی، خطیب اہل سنت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ خالد محمود صاحب متعن اللہ بطول حیات ہی، اور عاشق رسول وصف شاہ ہدا وصف شاہ حجاز محترم قبلہ ہارونی صاحب، اور قبل عظیم حضرت کے نام سے مجھے شناسائی نہیں، ماشاءاللہ تبسم حسین ہارونی صاحب آپ خوبصورت انداز میں اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین کے پیش فرما رہے تھے۔ اللہ ان کو سلامت باکرامت رکھے۔ محترم تشریف فرمائے میرے بھائی صوفی محمد عابد صاحب، آپ کا حکم شریف تھا، حکم پر حاضر ہو رہا ہوں۔ میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے اختصار سے اللہ کے ولیوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ وہ بخت والا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو ایسی محفلیں میسر آتی ہیں۔ چونکہ میری مصروفیت زیادہ نیچے، یہاں میں کم آتا ہوں، حالانکہ چیجا یہ میرا اپنا علاقہ ہے، لیکن میری مصروفیات زیادہ نیچے ہیں۔ میں نے آج بھی 2 مقام پر وقت دیا تھا، لیکن میں اپنے بھائی محترم صوفی محمد عابد صاحب کے حکم پر
میں انکار نہ کر پایا۔ برکف المختصر جی، میری یہ خوش بختی کہ جس طرح حضرت تبسم صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پیچھے صوفیاء کی، اولیاء کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ایک پوری فوج ہے، تو یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے جی۔ وہ بخت والا بندہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائری آج تیار ہو رہی ہے نا جی، نبی مہربان سے لے کر کے، اور وہ سچے سچے جن کا بڑا خوب عقیدہ تھا، حضور قبلہ الحاج پیر طریقت رہبر شریعت پیر ہارون الرشید صاحب کا، ہارونی رحمت اللہ علیہ کا، بڑے خوب لوگ تھے وہ، خدا کی عزت کی قسم۔ تو میرے نبی کے دیوانہ وہ بخت والا بندہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ان کی نسبتیں میسر آتی ہے۔ میں نے قرآن مجید سے جو پڑھا ہے، یہ سب سے بڑی قرآن مجید کی صورت ہے، 2.5 پاروں کی صورت ہے، اور ہم نے عقیدے راستے سے نہیں بنائے۔ سب سے بڑی صورت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ، 2.5 پاروں کی صورت ہے۔ آپ تفسیر مظہری اٹھا لیں، تفسیر خازن اٹھا لیں، تفسیر مدارک اٹھا لیں، ساری تفاسیر اٹھا لیجئے، اپنی پرائی ساری تفاسیر اٹھا لیجئے، بڑی پڑی ہے۔ یہ جو عربی میں بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو، ماشاءاللہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ اور یہ گائے جو تھی نا جی، یہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے تھی، جس کے نام پر یہ پوری سورت اللہ نے نازل فرما دی۔ ہوا کچھ یوں، میں جلدی اختصار سے، کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام، یہ تاریخ طبری، تاریخ البدایہ والنہایہ ساری بھری پڑی ہے اولیاء کاملین کی۔ ان معمولات میں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی محبت کے جملے وہاں پر آئے تو وہاں پر تاریخ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ فرماتی ہے۔ ایک بندہ ہو گیا قتل، جب قتل ہوا تو اعلان ہو گیا بھائی ساری قوم موسیٰ کلیم کے دروازے پر چلی جائے، سارے کے سارے حاضر ہو گئے۔ اب میں کلیم کی بات، نبی کی بات سنا رہا ہوں اور تفسیر مظہری سے سنا رہا ہوں، قوم پریشان ہو گئی۔ پتہ یہ چلا جب بھی کوئی چھوٹا پریشان ہوتا تھا تو کسی اپنے بڑے کے پاس جاتا تھا، ادنا اعلیٰ کے پاس جایا کرتا تھا۔ میں قربان، او میرے نبی کے دیوانے، او میرے رسول کے پروانے، قوم پریشان ہو گئی، موسیٰ کلیم کے دروازے پر چلی گئی۔ او میرے کلیم نبی، ذرا بتا دیجئے نا ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے نا، تفسیر کے اندر ملتا ہے، فرمایا قوم نے آ کر کے کلیم کی گلی میں بندے کو پھینک دیا، پھینک کر کے کچھ چاہنے والوں دونوں روایات موجود ہیں نا، ایک یہ کہ پہلی میں سنا دیتا ہوں، قوم نے پھینک دیا، پھینک کر کے کہا اے کلیم، اے اللہ کے کلیم، ذرا بتانا بندہ کس نے قتل کیا ہے۔ کلیم کے دروازے پر حاضر ہوئے، کلیم نے کہا جی میں رب سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ کلیم اللہ طور پر چلے گئے، رب سے گفتگو سنی، بیچ میں کسی جبرائیل کی علیہ السلام بلا واسطہ ڈائریکٹ، کوئی درمیان میں کسی اس کی بات نہیں، ڈائریکٹ رب سے۔ رب اپنی شان کے مطابق بولتا ہے اور کلیم اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اور کلیم اپنی شان کے مطابق بولتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق سنتا ہے۔ میں اختصار سے کام لوں گا، میں لہذا لمبی چوڑی بات نہیں، جو مجھے وقت دیا کہ میں وقت کے اندر اپنی بات اختتام پذیر کر دوں گا۔ موسیٰ کلیم چلے گئے، فرمایا رب العالمین قوم نے سوال کر دیا، قوم نے پوچھ لیا، اب کیا ہوگا؟ قاتل تو مجھے پتا ہے کس نے قتل کیا ہے، لیکن اللہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کوئی ایسا یہاں سے نکل نہ پائے نا۔ رب نے کہا میرے کلیم ایسا کر، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرہ، فرمایا ایک گائے کو ذبح کرنا پڑے
ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تعلق نہ یہاں ختم ہوں گے نہ وہاں ختم ہوں گے اور نہ میدان محشر کے اندر ختم ہوں گے۔ ایک تو تساں کی بولنے کی عادت تھی کوئی نہیں، تساں نے مولوی لگے رہن تو ایسا بھی ماشاءاللہ حضرت بھی تساں کی آخر ایک باری سبحان اللہ کو اے ملنا ہو ملنا، لیکن تساں بھی آنے اللہ کوڑی کرا بس ٹھیک ہے لگے رہے، اس گلہ گل چنگی لگا تو کیا آخنا کیا آخنا ماشاءاللہ۔ جس طرح اساں پہ پتھر سخت ہے نا، اس طرح سارے دل بھی سخت ہوئی ہے، ان بہت سٹی لے گئی ہے اس معاملے سے، اس وجہ سے کو گل چنگی لگا تو آخر سٹا کرو سبحان اللہ، تاکہ مجھے بھی پتہ لگا میں کسا مردے ہی نہیں جیئے سنانا ہے، تو تساں کی پتہ لگا کوئی جینا ہی گیا کھلتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا ایک گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ اب یہ ملتی جلتی بات تو نہیں تھی نا جی، ایک تو پہلے اوپر سے بندہ قتل ہو گیا، پھر ایک زندہ کو بھی ذبح کر دو، یہاں بات ملتی تو نہیں تھی، لیکن وہ حکمت والا رب تھا۔ میرے رب العالمین نے کہا میرے کلیم قوم سے کہہ دے ایک گائے کو ذبح کر دے، فرمایا کلیم آ کر کے قوم سے کہتے قوم ایک گائے ذبح کرنی پڑے گی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرہ، ایک گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ کلیم آ گئے، آ کر کے قوم سے کہتے ہیں، ارے قوم کہتی ہے اے ہمارے نبی یہ بات ملتی جلتی نہیں، ایک تو بندہ قتل ہو گیا، اوپر سے آپ کہتے ہیں زندہ کو بھی ذبح کر دیجئے۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا رب حکم بھی نہ دیتا، پھر قوم سوال کرتی ہے اے کلیم ذرا رب سے پوچھ کر کے آئیے نا کیسی گائے ذبح کرے، قاتل پکڑا جائے گا، کس رنگ کی ہونا؟ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کس رنگ کی ہو جسے ہم ذبح کریں قاتل پکڑا جائے گا۔ ارے کلیم پھر گئے، آواز آ گئی، قرآن کہتا ہے میں اختصار سے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کے دیوانے، وہ گائے بھی ولی کی گائے تھی، آگے جا کر کے میں بات واضح کروں گا۔ فرمایا میرے کلیم کہہ دے قوم سے زرد رنگ کی ہو، نہ اتنی بڑی ہو نہ اتنی چھوٹی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر والی ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ فرمایا درمیانی عمر کی گائے ذبح کرو گے، زرد رنگ کی بھی ہو، قاتل پکڑا جائے گا نا۔ اب میں اختصار سے بات گھمانا پھرانا نہیں، سیدھی بات پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قوم پھر آ گئی، آ کر کے کلیم سے کہتی ہے رب نے پیغام دے دیا، او میرے کلیم قوم سے کہہ دیجئے ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، فرمایا جس گائے نے کبھی ذلت نہ اٹھائی ہو، تثیر الارض کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو، ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، رب نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ویسے نہیں نازل فرمایا۔ او میرے کلیم کہہ دے قوم سے دیکھنے والا جب دیکھے کوئی عیب بھی تلاش نہ کر سکے نا، اور خون سے پانی بھی اس نے نہ بھرا ہو، ارے جو چیز اس کے اندر کوئی دیکھے نقص بھی تلاش نہ کرے۔ کلیم قوم سے کہتے ہیں، ارے قوم کہتی ہے ہمارے نبی ایسی گائے تو کائنات میں موجود کوئی نہیں، ارے جس نے نہ کھیتی باڑی کی ہو، جس میں نہ خون سے پانی بھرا ہو، جس میں نہ کوئی ایسے ذلت بھی نہ اٹھائی ہو، ایسی گائے تو کائنات کے اندر موجود ہی نہیں۔ فرمایا موجود نہ ہوتی رب حکم نہ دیتا۔ اب میں اختصار سے ادھر اللہ کا ولی جب دنیا سے پردہ کرنے لگ گیا،
او خواجہ مولوی کے نعرے لگانے والوں، قاسم مولوی کے نعرے بلند کرنے والوں، یہ جب آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے کمال والے ناطے تھے، یہ کتنے کمال والے رشتے تھے، یہ کتنے کمال والے تعلق تھے۔ ویسے ہم کبھی کوئی گولڑے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی خواجہ قاسم مولوی کے ترانے پڑھ رہا ہے، کوئی میرے پیر بابا فضل شاہ کلیانی کے ترانے پڑھ رہا ہے۔ ارے بابا ویسے نہیں نانا، ارے کلیم کہتے ہیں اب کون ایسی گائے سوا کرو گے۔ ادھر اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کرنے لگ گیا، بنی اسرائیل کا امت کا ایک ولی، ارے ہم تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، امتوں کی سردار ہے۔ ذرا سنیے گا قوم کہتی ہے اے کلیم کس رنگ کی، اس رنگ کی۔ ادھر اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کرنے لگ گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا ایک چھوٹا بیٹا تیری گود میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب یہ پروان چڑھے گا، ارے یہ گائے میں جنگل کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تفسیر مظہری کہتی ہے فرمایا اب ہوا یہ ادھر اللہ کا ولی پردہ کر گیا، ادھر یہ بچہ ولی کا جوان ہو گیا، ولی بیوی سے کہہ کر کے گیا ہے، فرمایا جب یہ پروان چڑھ جائے کہنا اس گائے کو فروخت کر کے اسے بیچ کر کے اپنا کاروبار کر لے گا۔ ارے ادھر ولی کا بیٹا جوان ہو گیا، بنی اسرائیلیوں کو گائے کی ضرورت پڑ گئی، ارے قوم کہتی ہے کلیم ایسی گائے موجود نہیں، لیکن ولی کی بیوی کہتی ہے بیٹے سے جانا پتر جنگل کے اندر، جانا اس مرغزار کے اندر، وہاں جا کر کے گائے کو لے کر کے آ، کہا اماں میری ماں میں نے گائے کو تو دیکھا نہیں، میں نے گائے کو تو دیکھا ہی نہیں، وہ کہاں سے آئے گی؟ فرمایا پتر بلانا تیرا کام ہے، تیرے پاس دوڑ کر کے گائے کو بھیجنا اس رب العالمین کا کام ہے۔ اب ولی کا بیٹا گیا جنگل میں اختصار سے گائے کو بلایا، گائے آ گئی، پکڑا، لیکن ماں نے ایک پرامس لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور میں بیٹا جب راستے میں کوئی پوچھے نا گائے بیچنی ہے تو کہنا سودا میری ماں کرے گی، سودا میں نہیں، سودا میری ماں کرے گی۔ اللہ اکبر، ولی کا بیٹا گائے لے کر کے آ رہا ہے، ارے اسی رنگ کی ہے، نہ درمیانی نہ بوڑھی، نہ جتنی چھوٹی درمیانی عمر کی ہے، ارے وہ لے کر کے آ رہا ہے، زرد رنگ کی بھی ہے، وہ پکڑ کر کے بیٹا آ رہا ہے ولی کا بیٹا، ارے قوم نے دیکھا گائے اسی رنگ کی ہے جو ہمیں کلیم نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، قوم کہتی ہے او جوان گائے بیچنی ہے؟ فرمایا ہاں بیچنی ہے، لیکن سودا میری ماں کرے گی، سودا میری امی کرے گی، میں نہیں۔ کہا چھوڑ ماں کو میں مثال دیتا ہوں، کہا 3000 لے لے، گائے ہمیں دے دے، کہا نہ سودا میری ماں کرے گی، میں قربان چلا جاؤں نا۔ بولی پڑتی گئی، ادھر سے رب نے کہا میرے جبریل، ہر آسمانی کتاب کا قاری، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، صحیف کا، ساری کتابوں کا قاری، ہر نبی کا صحابی، نوریوں کا سردار، فرمایا جبریل تو بھی چلا جا۔ یا اللہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا میرے ولی کی گائے بک رہی ہے، کائنات والوں کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ولیوں کے گائے بکنے پر بھی آئے تو میں اپنے نوری فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہوں۔ اب جبریل آ گئے، قوم کہتی ہے 10,000 میں مثال دیتا ہوں، جبریل 11 لگا دیتے ہیں، جبریل 11 قوم 12 لگاتی ہے، جبریل 12 لگا دیتے ہیں، قوم 13 لگاتی ہے، جبریل 14 لگا دیتے ہیں۔
کون پوچھتی ہے؟ جبریل علیہ السلام، آپ گائے کو کیا کرو گے؟ آپ گائے کو کیا کرو گے؟ ارے یہ تو دنیا والوں کی ضرورت ہے، آپ گائے کو کیا کرو گے؟ جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر کے کہتے ہیں میرے رب نے بھیجا ہے، ارے میرے ولی کی گائے کا سودا ہو رہا ہے، میرے دن جبریل تو بھی شامل ہو جا۔ ادھر سے کلیم بھی آ گئے نا، جبریل بھی حاضر ہو گئے، قوم بھی حاضر ہو گئی، اللہ اکبر اعلان ہو گیا، گائے کو ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے گوشت کو نکال کر کے اس کے اندر کھال کے اندر سانہ ڈال دیا جائے گا اور سانہ ولی کے بیٹے کو دے دیا جائے اور گوشت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تفسیر مازری ہے جی۔ اب ہوا یہ جی، بیٹے کو تو فارغ کر دیا اللہ کے ولی کے، گائے سانہ بھر کے لے گیا، ولی کی بات پوری ہو گئی، فرمایا میرے بیٹے سے کہنا اسے بیچ کر کے اپنا کاروبار کر لے گا، اور بڑی بڑی گائے بیکی ہوں گی، لیکن قسم ہے جس شان سے اس ولی کامل کی گائے بیکی ہے، نہ پہلے بیکے گی نہ بعد میں کہیں بیکے گی۔ اب ہوا یہ جی، لیکن مردہ تو وہیں پر ہی پڑا ہے، میت وہاں پر ہی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، قوم کہتی ہے کلیم یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، لیکن میت وہاں پر ہی پڑی ہے، قاتل پکڑا نہیں کھیا ہے۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، رب نے کہا میرے کلیم وَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا گا گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لیجئے، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا لے لیجئے، اٹھا کر کے میت کو مار دیجئے، کذالک یحیی اللہ الموتی۔ فرمایا جب ولی کامی کی گائے کا گوشت کا ٹکڑا تھوڑا سا لیا، تھوڑا سا، ترجمہ کسی سے کروا لینا، میری بات پر اعتراض نہ رکھنا، کسی سے پوچھ لینا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، میت کو مارا۔ ارے ولی کامل کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا، قرآن کہتا ہے مولوی پیر نہیں، قرآن کہتا ہے قرآن، کذالک یحیی اللہ الموتی، میت اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے، ارے چچے اور بھتیجے کا گریباں پکڑ لیتی ہے، پکڑ کر کے کہتی ہے، فرمایا مارتے بھی خود ہو اور تہمت دوسروں پر لگاتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم یہ ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عظمت ہے۔ اسی لیے جب ہم موج میں آتے ہیں کہتے ہیں ہر مشکل دی اوے کل جی یارو اتھ ولیاں دیا آئی، او ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نکائی، ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل نہ رہے کاہی۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کا رشتہ، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں سے تعلق انسان کو عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، وہ قبر میں میری محبت کہتی ہے جب خلیفہ صوفی محمد عسکر صاحب گئے ہوں گے تو آپ کے پیر وہاں حاضر ہو گئے ہوں گے۔ اب میں اس میں دلیل دوں گا، میں نے یہ خطیبانہ جملے نہیں کہے، ہاں میرے مصطفیٰ موجود ہے، اور مشکات شریف اور ترمذی شریف ہے، اور بات کرنے والا سامنے عمر پاک ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اور میرے مصطفیٰ توجہ طرف جملے ہے، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کیفا بکا یا عمر، او میرے عمر جب تجھے تیرے گھر والے منو مٹی کے نیچے رکھ کر کے آ جائیں گے، اذا آتا کا ملکان، دو فرشتے آ جائیں گے، آ کر کے تجھے بٹھائیں گے،
میرے عمر تجھے بٹھائیں گے قبر میں، تجھے گھر والے رکھ کر کے آ جائیں گے. میں نے کہا موڑے والے آئے ہوں گے، مصطفیٰ آئے ہوں گے. ارے وہ دنیا میں اللہ کے ترانے پڑھنے والے، کلمہ شریف کے ذکر کرنے والے آج اس میری قبر میں آ گیا ہے. ارے جو دنیا میں ترانے پڑھا کرتا تھا، جس مصطفیٰ کے نعرے اپنے پیر کی مزار پر بیٹھ کر کے لگایا کرتا تھا، آج میں مصطفیٰ کرم کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. آج میں اللہ کا محبوب حاضر ہو گیا ہوں. عمر پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک یا عمر اذا آتاک ملکان اسودان حرزقان یجران اشعارهما او کما قال علیہ السلام. دو فرشتے آ جائیں گے، ارے لمبے لمبے بالوں والے، نیلی نیلی آنکھوں والے، کالے رنگ والے. عمر تجھے آ کر کے تیری قبر میں بٹھا دیں گے، قبر میں بٹھا کر کے کہیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. تجھ سے سوال کریں گے. عمر رو کر کہتے ہیں آقا ذرا بتاؤ تو صحیح نا، جب میرے گھر والے چھوڑ کر کے پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب میرے گھر والے واپس پلٹ کر کے آ جائیں گے، یا رسول اللہ میری اور آپ کی محبت والا رشتہ یہ قائم رہے گا، یہ برقرار رہے گا. اس اندھیری قبر کے اندر جب مجھے رکھ کر کے پلٹ کر کے آ جائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے من ربوں کا ما دینوں کا، اے یہ محبوبہ اس اندھیری قبر میں آپ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ گے. یا رسول اللہ جب پوچھیں گے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں نعم یا عمر، او میرے عمر وہ محبت والا رشتہ بھی برقرار رہے گا اور میں مصطفیٰ بھی تیری قبر کے اندر حاضر ہوں گا. اسی لیے گھوڑے کا تاجدار کہتا ہے نا، اس لیے میں چلو پڑھ ہی دیتا ہوں، آگے یا بات. آپ کہتے ہیں احوال انہی سے جا کے نا، احوال انہی سے جا کے نا سنتا ہے خدا ان کا کہنا. مکی مدنی کا او کیا کہنا پڑھو لا اکیلا یہ ہو حال اسادہ ہو سیاہ، یہ ہو حال اسادہ ہو سیاہ، جیڑا ہسیا اور سیاہ اتھے پوچھے املا دی ہو سیاہ پڑھو لا اکیلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرے محبوب کہتے ہیں ہاں نعم یا عمر. اب عمر کا جملہ سنیے، میری بات کی دلیل کے طور پر میں نے حدیث رکھی. میں نے کہا سارے اس میری قبر میں مصطفیٰ بھی کرم فرمائیں گے، اپنے پیر و مرشد کی نگاہ بھی ہوگی نا. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر انا یومئذ علیہ، اگر وہ مجھے آ کر کے بیٹھائیں
دکھائیں گے, مجھ سے پوچھیں گے من رب کا, پھر ہماری ان سے لڑائی بڑائی ہو جائے گی. انا معانا یومئذ علی, مجھ سے پوچھیں گے میرے محبوبہ میں کہہ دوں گا تم کہاں سے آئے ہو میرے رب کے بارے میں پوچھنے والے, میں تو ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں رہ کر کے آیا ہوں. اب علامہ جلال الدین سیوطی الحاوی کے اندر رقم فرماتے ہیں, اور بہقی شریف کے اندر دیگر الفاظات کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. علامہ جلال الدین سیوطی جانتے ہو کون ہے؟ وہ جنہیں حافظ الحدیث کہتے ہیں, جن کو 35 دفعہ میرے مصطفیٰ نے سوتے نہیں جاگتے ہوئے اپنا چہرہ دکھایا. وہ علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں فاروق اعظم کا ہو گیا وصال. جب عمر پاک کا ہو گیا وصال, سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے پوچھتے ہیں بابا وہ جو مصطفیٰ سے گفتگو شنید ہوئی تھی اور قبر میں آ کر فرشتوں نے بٹھایا تھا, پوچھا تھا من ربوں کا؟ عمر پاک کہتے ہیں نعم, ہاں میرے بیٹے مجھے بٹھایا تھا, مجھ سے پوچھا تھا, خواب میں بیٹا پوچھتا ہے. فرمایا بابا ہاں ہاں پھر کیا کہا؟ فرمایا میرے بیٹے جب مجھ سے پوچھا من ربوں کا, میں نے کہا من ربکما, تمہارا رب کون ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو, اتنے دور سے آئے ہو میرے قبر کے اندر آ کر میرے رب کے بارے میں سوال کر رہے ہو, تم اتنے دور سے آ کر اپنے رب کو نہیں بھولے ہو, میں 2 گز زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ذرا اس سے بھی پوچھو نا وہ مجھے اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. پھر آ جانا, اللہ کی عزت کی قسم بول کر کے دونوں آپس میں کہتے ہیں من ھذا الذی, یہ کون آ گیا جو ہم سے پوچھتا ہے من ربکما, یہ کون مرد ہے, یہ کون دیوانہ ہے؟ فرمایا وقال الآخر, دوسرا پہلے سے کہتا ہے او آنے والے جانتا نہیں ہے یہ کون ہے. فرمایا تعارف کروا کون ہے؟ فرمایا ھذا عمر بن الخطاب خلیفۃ رسول اللہ. یہ مصطفیٰ کا خلیفہ عمر ہے. کہا اگر یہ مصطفیٰ کا خلیفہ عمر ہے, یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دعو علی حالہ, پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کوئی عام نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. میرے نبی کے دیوانوں, یہ نسبتیں, یہ تعلق, یہ ربط انسان کو یہاں سے لے کر وہاں تک کامیاب کریں گے. الا المتقین, سارے ناطے ختم ہو جائیں گے لیکن متقین کا رشتہ انسان کو وہاں بھی کامیاب رکھے گا, وہاں بھی انسان کو کامیاب کرے گا. تو میرے محبوب کے پروانوں, جانا ہر ایک نے, میں نے بھی, آپ نے بھی, لیکن وہ بخت والا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے جانے کے بعد اس طرح خوبصورت لوگ آتے ہیں اور خوبصورت انداز میں اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, خوبصورت انداز میں. جہاں بڑے بڑے گئے مال و زر والے بھی, ہر ایک معاملے میں آج کوئی نام لینے والا نہیں, لیکن یہ نسبتوں والے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں, ہر سال کے بعد اس محفل کو سجا کر کے ان کی روح کو اصال کرتے ہیں, انہیں یاد رکھتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جس نے خدا اور اس کے رسول سے وفا کی ہوگی, کلمے کے ذکر میں گیا ہوگا, کلمے کے ساتھ گیا ہوگا, اندر سے روح سے اسے پڑا ہوگا, پھر صدیاں گزر جائے گی, وہ چلا تو جائے گا لیکن ذکر خدا کا ہوگا, بات اس کی بھی ساتھ چلتی رہے گی. جانا تو ہر ایک نے, یہاں رہنا کسی نے نہیں. اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ خلیفہ صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے, اور ان کے پیچھے جتنے لواحقین ہیں انہیں صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا نا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا